السلام علیکم۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ حذیفہ کے لیے ایک عجیب سے ڈیلیما میں تھی۔ ہر طرف لوگ ماڈرن ڈیٹنگ کر رہے تھے اور دوست کر کے اسٹیٹس لگا رہے تھے، سٹوریز لگا رہے تھے، لیکن اس کا دل صرف ایک چیز چاہتا تھا، ایک ایسا شوہر جو صرف اسے نہیں بلکہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہو۔ لیکن سوال یہ تھا، اگر ڈیٹ کرنا حرام ہے تو پھر کمپیٹیبلٹی کیسے چیک ہو؟ کیسے پتہ چلے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ایک نیک انسان ہے بھی یا نہیں؟ ایک دن حذیفہ کے والد نے اسے حذیفہ کے لیے آئے ہوئے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ یہ پروپوزل ایک انجان انسان سے تھا جو ان کے قریبی رشتہ دار کے تھرو انٹروڈیوس ہوا تھا۔ پروپوزل دیکھتے ہی حذیفہ کے دماغ میں ایک سوال آیا، میں کیسے اس انجان انسان سے شادی کر سکتی ہوں جبکہ میرے کچھ ارمان ہیں، کوالٹیز ہیں جو میں اپنے پارٹنر میں چاہتی ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا فیوچر ہسبینڈ اللہ سے ڈرنے والا، ایماندار اور کیئرنگ شخص ہو، لیکن حذیفہ کو پتہ تھا کہ اگر وہ اس انسان سے پرائیویٹلی ملاقات کرے گی یا پھر کال سے میسیج پر بات کرے گی تو فتنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ حذیفہ ایک ایماندار اور بہت ہی دیندار اور نیک لڑکی تھی، اسے سوچنے کی اس کو دل میں الجھن اور پریشانی پیدا کر دی، کیونکہ اس کا دل اپنے ویلیو سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے سکون بھرے لمحوں میں جب سب سو چکے تھے، حذیفہ اپنے فون اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے اپنے رشتے اپنے مرضی سے بنائے تھے، مگر اس کا ایک حلال طریقہ چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک رشتہ صرف ایموشنز پر نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر بلڈ ہو، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن حذیفہ انسٹاگرام سکرول کر رہی تھی اور اس کی نظر اسلامی کونسلر پروفائل پر پڑی تھی۔ حذیفہ کو اس کونسلر کے کنٹینٹ، ریلز اور باتیں بہت پسند آئی، سمپل، ریلیٹیبل اور سمجھدار لگی۔ دل کو تھوڑا ہلکا کرتے ہوئے حذیفہ نے اس کو ڈی ایم کر دیا، السلام علیکم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اچھا رشتہ حلال طریقے سے کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ ڈیٹنگ تو حرام ہے نا، مگر بنا جانے سمجھے کسی سے بھی شادی کرے یہ تو بہت رسکی ہے، پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں۔ ان کا جواب فوراً آیا۔ کال پر اس نے حذیفہ کو بتایا، اسلام نے ہمیں ایک بہت ہی ایزی اور حلال سلوشن دیا ہے۔ تم اس انسان سے مل سکتی ہو جتنے بار بھی چاہو، لیکن ہمیشہ اپنے محرم کے ساتھ۔ اس طرح تم اس کو نیچر سمجھ کو بھی سکو گی اور اپنی ڈگنیٹی بھی پروٹیکٹ کر سکتی ہو۔ یہ بات حذیفہ کے دل کو بہت اچھی لگی۔ یہ تو بالکل ایک مڈل وے تھا، یہ تو حلال اور لاجیکل سلوشن تھا۔ اگلے صبح حذیفہ نے اپنے والد سے بات کرنے کی ڈیسیژن لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا ریئیکشن پہلے تھوڑا عجیب ہوگا۔ بابا، میں چاہتی ہوں کہ جو بھی رشتہ چوز کرے وہ صرف سوسائٹی کے پریشر پر نہیں بلکہ دین کے مطابق میں ایک اچھی طریقے سے سیکھا ہے، جس میں میں اس انسان سے مل سکتی ہوں لیکن آپ کی موجودگی میں۔ اور پتہ ہوگا بابا، یہ طریقہ شائع طریقے سے ہے۔ اور ان کے بابا نے حذیفہ کی طرف دیکھ کر کہا، عجیب طریقہ ہے بیٹا، ہمارے خاندان میں ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ حذیفہ نے پیار اور عزت بھری نظروں کے ساتھ اپنے بابا سے کہا، کلچر چینج ہو سکتا ہے، دین تو ہر دور کے لیے ہے نا، اللہ ہم سے صرف ہمارے نیت اور طریقے پوچھیں گے نا، یہ کہ نہ کہ یہ لوگ کی کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اس کا صدا جذبات اور طاقت محسوس کیا اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کے بہترین فیوچر کے لیے رضامندی ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد ایک سمپل ریسٹورینٹ میں میٹنگ ارینج کی۔ حذیفہ نے اس کے والد اور وہ شخص کو جو وہ ایک دیندار اور جینوئن انسان تھے، حذیفہ اور حیدر ایک ٹیبل پر جبکہ ان کے والد دوسری ٹیبل پر بیٹھے۔ یہ طریقہ تھوڑا نیا تھا مگر کمپلیٹلی سیف اور ریسپیکٹفل تھا۔ باتیں شروع ہوئی، رینڈم چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلے اور پھر ڈیپر ٹاپکس جیسے لائف کے ویژن کیا ہے، دین کی امپورٹنس زندگی میں، یہ فیملی ویلیوز، دو ایک دوسرے کے لیے ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ٹیکسٹنگ یا کال سے ایک فیس ٹو فیس میٹنگز میں ہانیسٹی اور سنسیریٹی بڑھ رہی تھی۔ یہ ایکسپیرینس الگ تھا مگر بہت پیور اینڈ بہت ریئل تھا۔ جب ان دونوں نے پیور اور دل سے اور دماغ اور توکل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو چن لیا تو انہوں نے بنا اننیسیسری ٹاک افے کر کے کی بس سمپل نکاح کا پلان کیا۔ نو حرام پریکٹسز، ایک خوبصورت زندگی کی شروعات انہوں نے ایک بالکل حلال اور سنت طریقے سے کی۔ آج حذیفہ اور حیدر ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس میں صرف محبت ہی نہیں بلکہ سکون بھی ہے۔ آخر جب فاؤنڈیشن حلال ہو تو اللہ برکت بھی زیادہ دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اسٹرگل میں ہیں تو یاد رکھیں کہ صحیح طریقہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس تھوڑی ہمت اور تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا۔